بزرگی ہے اگر اللہ کسی کو دے، اس لیے جواب میں یہ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ وہ آدمی خوش نصیب اور افضل ہے کہ جس کی عمر لمبی ہوئی اور اعمال اچھے ہوئے۔ یہ دعوت ہے کہ اپنی عمر میں اعمال کی کثرت کرو۔ اسلام میں خیر کے اسباب اور طریقے بہت ہیں۔ خوبی ہے ہمارے مذہب کی کہ ہمارے ہاں خیر کمانے کے لیے بہت راستے ہیں۔ ہاں، اللہ سے معاملہ کر کے بھی خیر کما سکتے ہیں، مخلوق سے معاملہ کر کے بھی خیر کما سکتے ہیں، کتے کو پانی پلا کے بھی جنت مل سکتی ہے۔ یہ خوبی ہے دین کی، خیر کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، بلکہ خیر کے طریقے بہت ہیں۔ بلکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیر و کثیر، خیر بہت ہے، وقلیل فاعلہ، اور اس کے لینے والے، اختیار کرنے والے تھوڑے ہیں۔ یہ شکایت بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے کہ خیر تو بہت ہے لیکن اس کے لینے والے، حاصل کرنے والے کہ تھوڑے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اصل چیز پر بھی دیتے ہیں، اور اصل چیز کے لیے جتنے راستے اختیار کیے جائیں گے اس پر بھی دیتے ہیں۔ للوسائل حکم المقاصد، فقہ کا مسئلہ، للوسائل حکم المقاصد، کہ جتنے راستے ہیں ان پر بھی وہی وعدہ ہے جو اصل مقصد پر ہے۔ مثلا نماز تو اصل مقصد ہے، عبادت، لیکن اس کے لیے جتنے راستے اختیار کیے جائیں گے سب پر دیں گے۔ آپ چل کر کے جائیں گے تو چلنے پر بھی دیں گے۔ ہاں، کسی دفتر میں جانے کے لیے، کسی ادارے میں جانے کے لیے چل کر کے آپ گئے، کیا ملے گا چلنے پر؟ کیا کچھ نہیں۔ چل کر آؤ، سوار ہو کر آؤ، ہماری تو وقت پر آؤ۔ یہاں کہ آپ چل کر آئے ہیں تو آپ کے قدم لکھے جائیں گے کہ آپ مسجد کی طرف کتنے قدم چلے۔ حضور نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم۔ ایک صحابی نے یہ ارادہ کیا تھا کہ مسجد نبوی کے قریب مکان لے لوں تاکہ بس مسجد کی حاضری میں آسانی ہو۔ اسے فرمایا نہیں، وہیں رہو، وہیں سے چل کر آؤ، وہیں سے چل کر آؤ تو تمہارے قدم لکھے جائیں گے۔ حالانکہ قدم اس کی کہیں قیمت نہیں ہے، یہاں اس کی قیمت ہے۔ اللہ کے راستے کے قدم، اللہ کے راستے کا گرد و غبار، جی ہاں، ان سب پر ملتا ہے اللہ کے راستے کی وجہ سے۔ اللہ کے راستے میں ہے کہ اس راستے کے گرد و غبار سے بھی وہ کمائے گا۔ بھوک اور پیاس پر بھی دیں گے۔ کس پر دیں گے؟ بھوک پیاس، کہ اللہ کے راستے میں بھوک آئی، اللہ کے راستے میں پیاس آئی، اللہ کے راستے میں تھکن آئی تو کہ بھوک پر بھی دیں گے، پیاس پر بھی دیں گے، تھکن پر بھی دیں گے۔ ہاں، ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ الا کتب لہم بہ عمل صالح۔ ترغیب دی ہے،
ترغیب دی ہے مسلمانوں کو کہ رسول کے پیچھے اللہ کے راستے میں جانے میں کمی نہ کرو. اگر تم اس راستے پر جاؤ گے تو تمہاری بھوک بھی لکھ لیں گے, تمہاری پیاس بھی لکھ لیں گے, تمہاری تھکن بھی لکھ لیں گے. جی ہاں, کسی بھی ادارے میں بھوک میں, پیاس میں, تھکن پر کچھ نہیں ملتا. کام کرو گے تو ملے گا. یہ دنیا کا اصول ہے, کام کرو اور لو اپنی مزدوری. بقیہ کہ اتنے تھکے تھے, اتنے پیاسے ہوئے تھے, اتنے بھوکے ہوئے تھے, اس پر بھی کچھ ملے, ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہاں ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں بھوک اٹھائی, پیاس اٹھائی, تھکن اٹھائی, کہ اسے لکھا جائے گا کہ اتنی تھکن ہوئی ہے, اتنی پیاس ہوئی ہے, اتنی بھوک ہوئی ہے. تو گویا بھوک کو, پیاس کو, تھکن کو نیک عمل بنا لیا, جیسے نیک عمل لکھے جاتے ہیں, اور لکھ کر کے پھر اس کو دیں گے. تو یہ بات ہے کہ اصل چیز پر بھی دیں گے, اور اس کے لیے جتنے راستے واسطے اختیار کیے جائیں گے اس پر بھی دیں گے, جتنے حالات آئیں گے اس پر بھی دیں گے. جی ہاں, دین کی وجہ سے حالات آئے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. ان کو میرے راستے میں ایذائیں ہوئی ہے. اللہ حمایت میں بات کرتے ہیں, اللہ حمایت میں بات کر رہے ہیں کہ ان کو میرے راستے میں ایذا دی گئی ہے, ان کے ساتھ مرنے ماننے کے حالات لائے گئے ہیں, تو یہ بیکار نہیں جائیں گے. کہ بھائی ایک فساد ہوا تھا, ایک ہنگامہ ہوا تھا, کہ نہیں, بلکہ ان کو جو ایذائیں ہوئی ہیں وہ, اور ان کے ساتھ جو مرنے ماننے کے حالات لائے گئے ہیں وہ, اس پر اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اس کا ایک انعام میں یہ ملے گا کہ ان کی زندگی میں جو کمیاں, کوتاہیاں, برائیاں ہوگی وہ اس تکلیفوں کی وجہ سے مٹا دی جائے گی. گویا یہی تکلیفیں وہ سزا بن گئی, اب اور سزا نہیں ہے. اور اب اصلی انعام اور اصلی کامیابی جو ہے ہمارے ہاں دین میں, اصلی کامیابی کیا؟ اصلی کامیابی یہ ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کہ جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب. آخری بات, آخری بات یہ ان کے لیے ہے کہ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا. میرے راستے میں ان کو ایذائیں دی گئی ہے, مرنے ماننے کے حالات آئے ہیں کہ ان کے سیئات اور غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا, اور ان کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت میں داخل کریں گے. تو میرے دوستوں, جتنے راستے واسطے دین کے لیے اختیار کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس پر بھی انعام دیں گے, اور جتنے حالات آئیں گے اس پر بھی انعام ملے گا. بیماری پر بھی انعام ملے گا. یہ بیمار ہوئے ہیں, ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مومن کی بیماری رحمت اور اس کی تندرستی نعمت. جی ہاں, اس کے دونوں ہاتھوں میں مٹھائی. اس کے مومن کے دونوں ہاتھوں میں مٹھائی ہے. اللہ نے تندرست رکھا, تو تندرستی کیا ہے؟ کیوں بھائی, بات سمجھ رہے ہیں؟ تندرستی نعمت یعنی انعام اللہ کا. تندرستی اللہ کا انعام. صحت بڑی چیز ہے, کیونکہ تندرستی میں آدمی سارا کام کر لے گا, بیماری بھی کیا کرے گا. صحت اور تندرستی یہ نعمت, اور بیماری رحمت.
ایمان کی وجہ سے، سب کے لیے نہیں، اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے ان کے ایمان کی برکتیں، ایمان کی برکتیں علماء کہتے ہیں ایمان کی برکتیں ہیں کہ تکلیفوں پر، ناگواریوں پر، نقصان پر اللہ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ایمان کی برکت ہے، تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور یہ سب ساری چیزیں جو پیش آئی ہیں وہ ایمان کی وجہ سے پیش آئی ہے، کوئی قصور نہیں ہے، صرف وہ ایمان لائے ہیں یہی خوشی سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، اور کوئی گناہ ان کا نہیں ہے۔ تو کیا گناہ ہے کہ ایمان لائے ہیں، بس اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، دین پر چلنے چلانے کی وجہ سے یہ حالات ان پر لائے جا رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں جائیں گے بیکار، بلکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کا معاوضہ ہوگا، اس کا بدلہ ہوگا، وہ لکھا جائے گا کہ ناگوار حالات ایمان والوں کے لیے، ہاں اگر ان کو یہ امید رکھے، اللہ سے نا امید نہ رکھے، نا امیدی نہ بناوے، بلکہ امید بناوے کہ اللہ تو اچھے حالات میں اگر شکر ہوا تو شکر پر بھی دیں گے، ناگوار حالات میں صبر ہوا تو اس پر بھی دیں گے، اللہ کے ہاں تو دینا ہی دینا ہے، لینا نہیں ہے، اور ہم کیا دیں گے اللہ کو؟ کیوں؟ یہ سب فقیر ہیں، اللہ کہتے ہیں تم سب فقیر ہو، سب محتاج ہو، جی ہاں، ہر آدمی محتاج ہے اپنے حاجتوں کی وجہ سے، وہ اللہ کو کیا دیں گے؟ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا ہے، دین کا ترجمہ عربی زبان میں ہوتا ہے بدلہ، دین دال جینون، اس کا ترجمہ جزا اور بدلہ، اس لیے دین کی نسبت سے ہر چیز بدلہ دلائے گی، ہر چیز، نیت بھی بدلہ دلاوے گی، عمل بھی بدلہ دلاوے گا، تکلیف بھی بدلہ دلاوے گی، شکر بھی بدلہ دلاوے، صبر بھی بدلہ دلاوے، ہر چیز بدلہ دلاوے، یہ برکت ہے کس کی؟ یہ دین کی، اس لیے حدیثوں میں ہے کہ مومن تو ہر حال میں اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، ناگوار حالات آئے اس نے صبر کیا تو خیر، اور اگر اچھے حالات اللہ نے آئے اور شکر کیا تو خیر، اس کا تو کوئی حال خیر سے خالی نہیں ہے، ایسی نعمت ہے دین اور ایمان، اور یہی میرے دوستو زندگی کا اصلی ثمرہ ہے اور اصلی نتیجہ ہے کہ زندگی میں کیا حاصل کیا جائے گا، کہ زندگی میں دین اور ایمان حاصل کیا جائے گا، یہ ہماری اصلی مایا ہے کہ زندگی سے دین اور ایمان حاصل ہوا، کہ وہ کامیاب ہوا، کیونکہ فرشتہ قبر میں دین پوچھے گا، ہر مرنے والے سے جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ماں دینوں کا، آپ کا کیا دین ہے بتاؤ، مردے کو زندہ کر کے یہ سوال ہوگا کہ آپ کا کیا دین ہے، دین بتاؤ، ماں دینوں کا، مومن ہو تو، مشرک ہو تو، منافق ہو تو، کوئی بھی ہو، ایک ہی سوال، ماں دینوں کا، یہ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ تھا یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وہاں ثبات قدمی دے گا، وہ صحیح جواب دیں گے، کیا دیں گے؟ صحیح جواب دیں گے، پھسلیں گے نہیں، جیسے امتحان میں بعد میں بھول جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، ناپاس ہو جاتا ہے، تو یہ امتحان ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو قبر میں ثبات قدمی دے گا، یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثبات قدمی دے گا کہ وہ صحیح صحیح جواب دیں گے اللہ کی طرف سے، ان کے ایمان کی برکت سے، اور جن میں ایمان نہیں ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، لوگ کہتے تھے ایسا،
تو اس کی جہالت، اس کی نافرمانی وہ اس کے لیے وبال بن جائے گی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے اپنے رسول بھیجے تھے، اپنی کتابیں اتاری تھی، معجزات بتائے تھے کہ ہاں پھر کام کرنے والوں کی مدد اتاری تھی اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو نامراد بنایا تھا. یہ سب باتیں حجت ہے اور دلیل ہے کہ یہ چیز حق ہے. اتنی ساری باتیں ہوئی تھی اور پھر بھی تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا. بہرحال جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آپ کا دین کیا ہے یہ بتاؤ. اس لیے میرے دوستو سب سے بڑی مایا جو دنیا سے ہم کو حاصل کرنی ہے وہ اپنا دین بنانا ہے. دین کا ایک تعلق دلوں سے ہے. کس سے ہے؟ دلوں سے. کہ دلوں سے دین کا تعلق ہے، یعنی دلوں میں اللہ کے ایک ہونے کا یقین، ایک ہونے کا عقیدہ بھی، ایک ہونے کا یقین بھی، اور اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی ہاں، کیونکہ دو چیزیں اللہ کے سامنے ہیں، ایک اللہ کا امر اور ایک اللہ کی مخلوق. یہ دو چیزیں ہیں. الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو، یوں کا یاد رکھو، اللہ ہی کا امر ہے اور اللہ ہی کی مخلوق ہے. جیسے بدن میں روح اللہ کا امر ہے اور بدن مخلوق ہے، ایسے ساری کائنات میں کہ ساری کائنات جیسے بدن، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا امر ہے. پہاڑوں میں اللہ کا امر ہے، سمندروں میں اللہ کا امر ہے، ہواؤں میں اللہ کا امر ہے، پانی میں اللہ کا امر ہے. تو ساری چیزیں، ساری مخلوق اللہ کے امر سے جکڑی ہوئی ہے. ایک ہی اللہ ہے جو سب کے اوپر اپنا امر کرتا ہے. الا لہ الخلق والامر. کہ خوب یاد رکھو، مخلوق بھی اللہ کی ہے اور امر کس کا ہے؟ ہاں، امر کے معنی حکم و تصرف، کہ اللہ ہی کا امر ہے، اللہ ہی اس میں جو چاہیں گے کریں گے. نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو، جو بھی حالات ہو کہ وہ اللہ لاوے گا، کوئی دوسری چیز نہیں لا سکتی. اللہ حالات لاویں گے، اچھے حالات بھی لاویں گے، ناگوار حالات بھی لاویں گے، تھوڑے بھی لاویں گے، زیادہ بھی لاویں گے. جیسے موسموں میں دن کو لمبا کر دیتے ہیں، موسموں میں راتوں کو لمبا کر دیتے ہیں، دنوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں. جو جس طرح یہ چیزیں بدلتی ہیں، ایسے ہی جن پر یہ چیزیں بدلتی ہیں ان کا بھی یاد ہے. انسانوں کے حالات کبھی اچھے کر دیے اور کبھی گھٹا دی، راحت گھٹا دی. جیسے رات گھٹائی، دن لمبے کر دیے. ایسے راحت گھٹائی اور تکلیف بڑھائی، کبھی تکلیف گھٹا دی، راحت بڑھا دی. سر یہ کیوں کہ مخلوق اللہ کی ہے اور اللہ کی مخلوق پر صرف اللہ کا امر چلے گا اور کسی کا نہیں چلے گا. باقی سب اسباب ہیں. کیا ہیں؟ اسباب. تو اسباب میں کیا رکھا ہے کہ اسباب تو ظاہر کرنے کے لیے ہیں، پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے. جیسے نل میں سے آپ پانی یوں گھمائیں گے تو پانی نکلے گا، تو وہ نل پانی پیدا نہیں کرتا بلکہ پانی کو ظاہر کرتا ہے. اور نہیں ہوتا پانی تو نہیں نکلتا. جو ٹوٹیاں بنتی ہیں یہ پانی کو ظاہر کرتی ہے، کیا ہے پانی کرو استعمال. نہیں ہے تو ایسے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام اسباب وہ خالی برتنوں کی طرح سے ہے، اس پر جو اللہ تعالیٰ اپنے امر سے ڈالیں گے وہ ہوگا. الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو، مخلوق اللہ کی ہے اور امر بھی اللہ کا ہے، اور کسی کا دخل اس میں نہیں ہے. جو امر آئے گا وہ ہوگا. مخلوق اس کو ظاہر کرے گی. جیسے پانی، یہ ٹوٹی پانی ظاہر کرتی ہے، پانی پیدا نہیں کرتی.
ایسے ہر چیز وہ اللہ کے امر کو ظاہر کرتی ہے کہ مال سے راحت ملے گی، کہ ہاں راحت مل سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس میں راحت ڈالے تو، اور اللہ اس میں راحت نہ ڈالے تو مال کی وجہ سے مال والا ہلاک ہوتا ہے، اس کو ہلاک کر دیا، مال لوٹ لیا، تو مال کی وجہ سے آفت آئی۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مال کی وجہ سے راحت آئے، اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہر سبب یہ دو رخا ہے، جیسے دو نالی بندوق ہوتی ہے، جو چیز اللہ طے کریں گے وہ اس سبب میں سے ظاہر ہوگا۔ اللہ لہ الخلق والامر کے فیصلے کی وجہ سے مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا۔ اگر پانی کو اللہ تعالیٰ نفع کا ذریعہ بناوے تو پانی سے نفع ہوگا، اور پانی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کا ذریعہ بناوے تو پانی سے ہلاکت آ رہی ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مخلوق اللہ کی، فیصلہ اللہ کا، اصل فیصلہ اللہ کا ہے، وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے امر ہے ہر حال میں۔ اس لیے دعوت دی گئی ہے کہ جس کے ہاتھ میں امر ہے، جس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، اس کی طرف توجہ کرو۔ اسے جب نبیوں کی کامیابی آتی تھی تو فلما جاء امرنا، نوح علیہ السلام نے 950 تک کام کیا اور کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوا۔ جب مدت محنت کی پوری ہو گئی جتنی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، ایک محنت ہوتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ اتنی محنت ہو جائے، مقدار ہوتی ہے اللہ کے علم میں، جیسے درخت کا پھل لانا کہ اتنے سال میں وہ پھل لائے گا، پودا اتنے سال میں اپنا اناج ظاہر کرے گا، ایک مدت ہوتی ہے۔ تو شیء عنده بمقدار، ہر چیز اس کے ہاں ایک مقدار سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے لیے ایک میعاد، ایک مدت ہوتی ہے کہ ایک میعاد تک، ایک مدت تک ایک کام ہوگا ہوگا ہوگا۔ اب وہ اس کام کی حد آ گئی، اب اس کام کے بارے میں فیصلہ آئے گا۔ اگر وہ کام حق ہے اور اس کی مدت ہو گئی پوری تو پھر ان کی حمایت اور مدد میں فیصلہ آئے گا، اور اگر وہ کام غلط ہے، اللہ کی مخالفت میں ہے، تو جو فیصلہ آئے گا وہ ان کی ناکامی کا فیصلہ آئے گا۔ ایک ہی امر دو اثر کرے گا، ہاں ایک ہی امر دو اثر کرے گا۔ یہ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے خیر کا فیصلہ ظاہر ہوگا، جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے ناکامی کا فیصلہ ظاہر ہوگا۔ تو میرے دوستوں، مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے چلتے ہیں، اس لیے مخلوق کے ساتھ وابستہ ہونے کے بجائے اللہ کی طرف وابستہ ہونے کا حکم دیا ہے کہ تمہارا تعلق کس سے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ سے، بس۔ باقی کسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لا الہ، کہ کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہاں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لا کے معنی نہیں کہ تمام باطل چیزوں پر لا لگایا، تمام مخلوقات پر لا لگایا۔ لا معنی نہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، آسمان سے، زمین سے، فرشتوں سے، جناتوں سے، ہواؤں سے، پانی، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو کس سے ہوتا ہے؟ کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، اس سے ہوتا ہے۔ اس لیے ان میں ان کی عبادت نہیں کرنی ہے، ان پر یقین نہیں جمانا ہے، ایک اللہ پر جمانا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ جو چاہے گا وہ اس سے ظاہر ہوگا۔ ہر چیز اللہ کے امر سے آتی ہے، مالداری اللہ کے امر سے، اور غریبی غریبوں کی وجہ سے آتی ہے۔ بولو، غریبی غریبوں کی وجہ سے آتی ہے، اور مالداری مالداروں کی وجہ سے، تو بیماری بیماروں کی وجہ سے آئے گی، وہ تندرستیوں کے ان سے آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بیماری بیماروں کی وجہ سے آوے، اور تندرستوں سے آوے، اور غریبی غریبوں سے آوے،
وہ بھی مالداری مالداروں میں شامل ایسا ہے کہ نہیں. جس کو اللہ مالدار بنائیں گے وہ مالدار ہوگا، جس کو اللہ غریب بنائیں گے وہ غریب ہوگا، جس کو اللہ بیمار بنائیں گے وہ بیمار ہوگا، جس کو اللہ تندرست بنائیں گے تو تندرست بنائیں گے، جس کو اللہ عزت دیں گے اس کو عزت ملے گی، جس کو اللہ ذلیل کریں گے وہ اس کو ذلت آئے گی، چاہے اس کا مال ہو مرتبہ ہو. لیکن اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے تو ذلیل ہو جائے گا. کیوں کہ اصل اللہ کا امر ہے، اصل اللہ کا امر ہے. یہ ہم کو سکھایا ہے کہ جس کے ہاتھ میں امر ہے اور جس کے امر سے یہ سارا ہوتا ہے تم اس کی طرف جاؤ. جب اللہ نے نبیوں کی مدد کا حال بیان کیا ہے تو یہاں فلما جاء امرنا، فلما جاء امرنا. آپ قرآن شریف پڑھیں گے نبیوں کے قصوں میں تو یہ ہوگا فلما جاء امرنا. جب اللہ تعالیٰ کا امر آیا تو کیا ہوا کہ تندور میں سے پانی نکلا. کس میں سے؟ تندور میں سے کیا نکلتا ہے؟ بولو. پانی نکلتا تو کیا نکلتا ہے؟ آگ نکلتی ہے. وہ تو آگ کے لیے ہے تندور، آگ کے لیے، حوض پانی کے لیے. کیونکہ جب حوض میں سے پانی آیا جو معقول بات ہے، یعنی حوض سے پانی نہیں آیا تو کس میں سے پانی آیا؟ کہ تندور میں سے پانی آیا. کیوں کہ یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا امر ہے. نبیوں کی دعوت میں اللہ کی طاقت سمجھائی گئی ہے. کیا سمجھائی؟ ہاں کہ نبیوں نے دعوت کا کام کیا ہے، نبیوں نے دین کا کام کیا ہے تو کس طاقت سے؟ اللہ کی طاقت سے. ان کے ساتھ اللہ کی طاقت سے. ہاں نبی یہ کہتے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہم بھی سمجھے میرے دوستوں کہ ہمارا کام کس کی طاقت سے ہوگا؟ کس کی طاقت سے؟ اللہ کی طاقت سے. جس خدا نے دین اتارا ہے وہی خدا اپنے دین کا مددگار ہے. حضور فرماتے تھے واللہ ناصر دینہ. اللہ اپنے دین کا مددگار ہے. کیوں گھبراتے ہو؟ اس نے دین اتارا ہے، اس نے رسول بھیجا ہے اور اللہ رسولوں کا مددگار ہے اور اللہ دین کا مددگار ہے. جب رسول کی تابعداری ہوگی اور دین پر قائم رہیں گے تو پھر اللہ تو مدد پھر ایمان والوں کے لیے بھی ہوگی. اس کے لیے ہوگی ایمان والوں کے لیے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی. ہر زمانے کے رسول کے ساتھ اس کی مدد ہوئی ہے، یعنی اس نے اپنا کام کر دیا. کام کا ہو جانا یہ اللہ کی مدد ہے. ایک کام ہو گیا، نتیجہ نہیں. کبھی نتیجہ آتا ہے کبھی نتیجہ نہیں آتا. کام ہو جانا چاہیے. کام پر مدد ہے. حدیثوں میں ہے کہ بعض نبی ایسے آئیں گے دنیا میں کہ ان کا ایک بھی ماننے والا تیار نہیں ہوگا. ایسا مطلب کارپوریشن ہے کہ چلنے والا کوئی نہیں. ہاں کیا گزاری کہ 4 مہینے والا کوئی نہیں، دل والا کوئی نہیں. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ہونے والی بات ہے. کیسا ہوگا کوئی بات نہیں. تو بعد نبی ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں. ساری عمر کی محنت اور کوئی نہیں. تو وہ نبی نامراد ہو گیا، وہ نبی نامراد ہو گیا. نہ وہ نبی کامیاب ہو گیا. اس نے اپنا کام کر کے اللہ کو دکھا دیا کہ میرے دل میں کام تھا وہ میں نے کیا. اب نہیں مانا جنہوں نے وہ نامراد ہوئے. نبی نامراد نہیں ہوتا. مولانا اجلا صاحب ملفوظات میں یہ بات سمجھاتے تھے کہ ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم نتیجے کو اپنا کام سمجھتے ہیں. نتیجہ ہمارا کام نہیں ہے، محنت ہمارا کام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سو گئے بیٹھے بیٹھے، رات چھوٹی ہے. ہاں اس
ان دیار میں راتیں چھوٹی، ہمارے یہاں تو راتیں بڑی ہیں. یہ آپ کی قربانی ہے، راتیں چھوٹی ہیں، کام بھی ہو رہا ہے. دن گرم ہے پھر بھی کام ہو رہا ہے. جی ہاں. فرماتے تھے ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نتیجے کو اپنا کام سمجھتے ہیں کہ نہیں، نتیجہ ہمارا کام نہیں ہے. تو کیا کام ہے کہ ذمہ داری پوری کرنا ہمارا کام ہے. ہم نے ذمہ داری پوری کر لی، کوشش پوری کر لی، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کوشش پوری ہوئی. کچھ نہیں ہوا کہ کوئی بات نہیں، تم کامیاب ہو، تم کامیاب ہو، کیونکہ تمہارے دل میں کوشش ہے. ایک صحابی ہے محمد بن مسلمہ، بہت سمجھدار آدمی ہے. اہم امور ان کو دیے جاتے تھے تاکہ وہ اس کو نمٹا لے. محمد بن مسلمہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ کوئی تقاضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا کہ اس تقاضے کو کون کرے گا. سنت ہے یہ کہ نبی تقاضے دکھاویں، امت تقاضے پورے کرے. نبی تقاضے بتاویں کہ دیکھو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بولو کون کرے گا. آج بھی یہ طریقہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں وہ تقاضے رکھیں اور جو باقی ساتھی ہیں وہ مل کے تقاضے پورے کریں. اجتماعی کام، تقاضے پیدا کرنا، تقاضے پورے کرنا، یہ نبوت کا طریقہ. تو کوئی تقاضا تھا، وہ مجلس میں رکھا کہ اس کام کو کون کرے گا. تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں کروں گا. اچھی بات ہے، کر لو. آپ نے ان کو ذمہ داری دے دی. جب آپ نے ذمہ داری دے دی تو ان کو شہم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شہم اور بوجھ ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے ذمہ داری آئی، کوئی اللہ کی طرف سے آئی، میں معلوم نہیں اس کو پورا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، میرا کیا ہوگا. ہاں، شہم، کہ شہم ان کے یقین والے ہونے کی علامت ہے. غفلت والے کو اور بے یقین کو شہم نہیں ہوتا، ہوگا ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا. جی ہاں. لیکن جن کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، تو وہ سہمتا ہے، ڈرتا ہے. تو ان کو شہم ہو گیا اور اتنا شہم ہوا کہ ان کا کھانا پینا بند ہو گیا کہ کب یہ کام میرے سے پورا ہوگا، کب وقت آئے گا کہ میں اس کو پورا کروں گا. اللہ نبی کے سامنے ذمہ داری لی اور آپ نے ذمہ داری لی، تو شہم کی وجہ سے ان کا کھانا بند ہو گیا. لوگوں نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ محمد کا کھانا بند ہو گیا. کہ کیوں؟ کیا بات ہوئی؟ عرض کیا یہ بات ہوئی کہ وہ آپ کے سامنے انہوں نے ذمہ داری لی، اس تقاضے کی، اور آپ نے ان کو ذمہ داری دی. اب وہ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، میں پورا کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. اور نبی کے سامنے وعدہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ فرمایا ان کو سمجھانے کے لیے. کیا جملہ فرمایا؟ کیوں بھائی سو رہے ہیں آپ لوگ یا جاگ رہے ہیں؟ ہاں، میری مدد کرو، سو مت. کیا فرمایا؟ علیک الجہد، تمہارے ذمے تو فقط محنت کرنا ہے، نتیجہ تمہارے ذمے نہیں ہے. تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم محنت کر لو. یہی طریقہ ہے کہ سہم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ سہم احساس ذمہ داری کی علامت ہے. جس کو احساس ذمہ داری نہیں، اس کو کوئی سہم نہیں. جی ہاں. جس کو جتنا ذمہ داری کا احساس ہوگا اتنا وہ کام کی ذمہ داریوں سے سہمے گا اور ڈرے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، صحیح کروں گا غلط کروں گا، پورا کروں گا ادھورا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا.
ایسے وقت میں ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا علیک الجہد، تمہارے ذمے تو صرف کوشش کرنا ہے، تم اپنی کوشش پوری کر لو. اب وہ کام پورا ہو نہ ہو، اس کا نتیجہ آوے نہ آوے، یہ تمہارے ذمے نہیں ہے. یہی سنت ہے نبیوں کی کہ وہ اپنے تابع داروں کو، اپنے امتوں کو کوششوں کا ذمہ دار بناتے ہیں کہ کوشش صحیح کرو، صحیح کوشش کے ذمہ دار ہو، پوری کوشش کرو. ہاں اس کی تم ذمہ دار ہو، باقی کیا نتیجہ آئے گا اس کا تم ذمہ دار ہو. ہمارے ساتھ ایک ہے جب میں دیکھو جتنے لوگ بے ایمان دنیا جائیں گے ہم سے پوچھیں گے، اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے، ہم سے نہیں پوچھیں گے اللہ کہ یہ کیوں بے ایمان گئے دنیا سے. نبی سے بھی حضور کے سامنے بہت سے لوگ بے ایمان مرے ہیں. نہیں مرے؟ مشرکین مرے آپ کے سامنے، کتنے مشرکین مرے. تو کیا اللہ ان سے پوچھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مشرکین کیوں بے ایمان مرے، میں نے آپ کو جیسا کرے. آپ کے ذمہ کام ہی کام ہے بس. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. یہ فیصلہ سنایا کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیج دیا ہے، کام کرنے والوں کو بشارت سناؤ، کامیابی کی خوشخبریاں دو. ان کے حالات دنیا آخرت میں بننے والے ہیں، یہ بشارت ان کو سنا دو. اور جو نہیں مانتے ہیں ان کو انجام سے ڈراؤ. یہ دو کام آپ کے ہیں، وعدہ اور وعید. جو ہم پڑھتے ہیں نا فتیلوں میں کہ وعدہ سنانا، وعید سنانا، یہ نبی کا کام ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیج دیا ہے. باقی جو مر گئے اس کے باوجود اپنے کفر میں، اپنے بے ایمانی میں، نافرمانی میں، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ موجود تھے اور ابو جہل کیوں کافر مرا، ابو لہب کیوں کافر مرا. ایسا نہیں ہے، ہم سے نہیں پوچھیں گے. کیوں؟ کہ ان تک تو بات پہنچ گئی. ہاں بات پہنچی ہے، بلکہ انہوں نے بات کو سمجھا بھی ہے، جان بوجھ کر نہیں مانا ہے. دنیا والوں نے آج بھی یہ جان بوجھ کر جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اس کا فائدہ ہے، اس سے برائیاں کم ہو رہی ہے، بھلائیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہے، لیکن نہیں چلنے دینا ہے. ابو جہل کہتا تھا کہ صحیح تو ان کا ہی ہے لیکن چلنے نہیں دینا ہے. جی ہاں، اس کا کیا علاج؟ اس کا کیا علاج؟ یہ کہتا تھا میں جانتا ہوں صحیح تو انہیں کا ہے. ایک دفعہ مغیرہ بن شعبہ اور ابو جہل دونوں کھڑے تھے اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. ان دونوں کو کھڑا دیکھ کر آپ کا تو کام ہی تھا، آپ نے فوراً ابو جہل کو دعوت دی. کتنی مرتبہ دعوت دی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہم سے ابھی تک نا امید نہیں ہوئے ہیں. ہاں نبی کیوں نا امید ہو؟ ہدایت دینے والا اللہ ہے. ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ. نبی تو محنت کرنے والا، تو وہ کیوں نا امید ہو؟ کبھی مانے گا نہیں، اس کو چھوڑو. جیسے ڈاکٹر نا امید ہو جاتا ہے بھائی اب اس کو گھر لے جاؤ، اب اس کے بدن میں صلاحیت نہیں ہے. نبی ایسا نہیں کہے گا، نا امید نہیں کہ آخر تک. ابو طالب کو آخر تک ہاں دعوت دیتا تھا کہ آپ ایک کلمہ پڑھ لیجیے. تو وہ کہنے لگا ابو جہل کہ ابھی تک آپ ہم سے نا امید نہیں ہوئے ہیں. خیر اس نے بات مانی نہیں، وہ ٹال دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام تھا تو اس میں تشریف لے گئے. جب آپ چلے گئے تو ابو جہل مغیرہ بن شعبہ سے کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ شہید تو انہیں کا ہے. یہی
یہی ہے دنیا میں آج بھی. وہ جانتے ہیں صحیح چیز کیا ہے. ہاں صحیح چیز کیا ہے ان کو معلوم ہے. انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے, ریسرچ کیا ہے, پی ایچ ڈی کی ہے. ہاں تبلیغ پر پی ایچ ڈی ہوئی, مقالے لکھے گئے بڑے بڑے, میں نے پڑھے. نظام الدین نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ڈاک آتی تھی اختصار, ان کو معلوم ہے. تو اس ڈاک میں بڑے بڑے مقالے بھی آتے تھے. تبلیغ پر پی ایچ ڈی کی ہے. ہم مقالہ اتنا بڑا میں نے پڑھا ہے. وہ مولانا اجازت صاحب کہاں پیدا ہوئے, ان کے خاندان کی بنیاد, پھر ان کی تربیت کی بنیاد, کن حضرات سے یہ تعلق کیا انہوں نے, کس کے مرید ہوئے تھے, پورا نیچے سے لے کر اوپر تک. تو معلوم ہے کہ صحیح یہی ہے, لیکن یہ ماننا نہیں ہے, چلنے نہیں دینا ہے. یہ بھی دنیا میں ہوگا. جیسے ہمارا ہے کہ کرنا ہے, جو کچھ بھی ہو جتنا ہو سکے کرنا ہی کرنا ہے. جیسے آپ حضرات کا ارادہ کرنے کا ہے کہ جتنے صداقتوں کا نہیں, جتنی سہولت ملے اتنے تو کر ڈالو. ہمیں ٹکر لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہ ہمارا کام ٹکرانے کا نہیں ہے, کہ ہم ٹکر نہیں لیں گے. جتنا ہم کو راستہ ملے گا, سہولت ملے گی, کیا اتنا کریں گے. پھر آگے کہ آگے اللہ کریں گے. جہاں جہاں بندش آئے گی اس بندش کو اللہ کھولیں گے, اور اللہ تعالیٰ اپنے کام کو نتیجے پر لے آئے گا. واللہ بالغ امرہ, اللہ اپنے کام کو نتیجے پر لے آئے گا. ان اللہ بالغ امرہ, کہ اللہ اپنے کام کو نتیجے پر لے آئے گا. اب تو نتیجے پر لانا یہ اللہ کا کام ہے. اور ذمہ داری پوری کرنا, ذمہ داری پوری کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا. یہ نہیں کہ ہاں بھائی دعا کرو دعا کرو, یہ دعا بھی کریں گے, وہ دعا بھی کریں گے. ہاں دونوں کرنا ہے, کہ جو اسباب اختیار کرنے ہیں وہ اسباب بھی اختیار کریں گے, اور جو دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگیں گے. کہ محنت بھی کریں گے, کہ محنت ہدایت کا سبب ہے. محنت ہدایت کا سبب ہے. نبیوں کے راستے سے جو محنت ہوگی وہ ہدایت لگے گی. اور ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا. ہدایت کہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا, اور دل اس کو اقرار کریں گے اور یقین کریں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ سے ہوگا, اس لیے اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے, کہ اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ. مولانا اجازت صاحب ایک دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے, اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا واذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی صراط المستقیم. مصنون دعا ہے, وہ جامع دعا ہے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. آپ اپنی دعا میں بھی نبی ہیں اور اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں. آپ اپنی دعوت میں نبی ہیں اور اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں. کہ اللہ کے لیے کیا کرانا ہے اس کی دعوت ہے, اور اللہ کے لیے کر کے اللہ سے کیا لینا ہے اس کو دعا کہتے ہیں. اس میں بھی آپ نبی ہیں. دونوں باتوں میں آپ رہبر ہیں, دونوں باتوں کے سکھانے والے ہیں. اس لیے دعائیں مانگی ہیں. کیا مانگی ہے؟ بہت دعائیں مانگی ہے. ہاں, اور بہت دعائیں سکھائی ہے. یہ بھی دعا ہے, ان قلوبنا ونواسینا, اے اللہ ہمارے دل, ہمارے اعضاء اور جوارح وہ صرف تیرے قبضے میں, اور کسی کے قبضے میں نہیں ہے. آنکھیں ہوں, کان ہو, دل, دماغ, یہ اللہ کے قبضے میں ہے, ہمارے قبضے میں نہیں ہے. ہم اس کے مالک بھی نہیں ہیں, بلکہ سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں. دل, دماغ, شمع, سب کچھ. جب سب چیزوں پر آپ کا قبضہ ہے, ہمارا نہیں ہے, تو
فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا، جب ہمارے ساتھ آپ نے یہ معاملہ رکھا ہے تو اب کیا ہوا کہ پھر ہماری رہبری کیجیے، وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ، ہم کو صحیح راستے کی رہبری دی۔ ہماری سب طاقتیں آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے قبضے میں ہے نہیں، تو ہماری صحیح رہبری کیجیے، صحیح راستے پر ہم کو چلا دیجیے، منزل تک پہنچا دیجیے۔ خالی چلا دینا کافی نہیں ہے کہ دیکھو یہ راستہ ہے وہاں سے مڑ جانا، یہ بھی ایک رہبری ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نہیں کہ یہاں ہے پھر وہاں سے بائیں ہاتھ پر مڑ جانا، پھر آپ کو سامنے نظر آئے گی مسجد، یہ بھی رہبری ہے۔ اور ایک ہے کہ آخر تک پہنچا دیا، چلو ہم آتے ہیں آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی رہبری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے اور آخر تک منزل تک پہنچا دیں گے۔ جی ہاں، اس لیے کہا کہ ہم کو منزل تک پہنچا دے، ایسی رہبری فرما۔ تو یہ دعا ہے کہ جو ہماری ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہماری ایسی رہبری فرما کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ وہ منزل کیا ہے کہ وہ منزل جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت، وہ منزل جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تابع داروں کے لیے تیار کی ہے، اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے تیار ہوئی ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ ڈرنے والوں کے لیے تیار ہوئی ہے۔ یہ شرط ہے کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرے کہ ان کے لیے جنت بنی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب آدمی اعمال کی پابندی کرے گا تو اس عمل کی وجہ سے اس کے اندر کچھ صفتیں پیدا ہوگی۔ جیسے چوری کرتے کرتے چور ہو گیا، ڈاکہ ڈالتے ڈالتے ڈاکو ہو گیا، جی ہاں، جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا ہو گیا۔ کہ جب عمل پابندی سے کرے گا تو وہ عمل اس کے اندر صفت پیدا کرے گا۔ جیسے غلط عمل، جوا کھیلتے جواری ہو گیا، چور ہو گیا، اور ذکر کرتے کرتے ذاکر ہو گیا، شکر کرتے کرتے شاکر ہو گیا۔ ایک دو دفعہ کرنے سے نہیں ہوتا کہ عمل کی پابندی سے وہ عمل اپنے اندر کوئی اثر پیدا کرے گا۔ جو طاقت چاہیے تھی وہ آئے گی۔ جیسے دوا کھاتے کر دوا اپنا اثر کرتی ہے، وہ بیماری تو غالب آتی ہے، ایسے ہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دین کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس عمل کا پابند بنایا جائے۔ کیا بنایا جائے؟ پابند۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زندگی کو پابند بنانا، یہ زندگی کو قیمتی بنانا ہے۔ زندگی کو آزاد چھوڑ دینا، یہ زندگی کی قیمت گھٹانا۔ یہ زندگی کو آزاد چھوڑ دیا تو وہ زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔ کیا ہے؟ جیسے ایک جگہ نا من میں ایک ہی بات جا سکتی، یہ اس طرح ہے، ایک ہی بات ہے، اس لیے یہ بہت قیمتی ہے، ایک ہی بات ملی اور دی ہے، اس لیے یہ ایک خدمت ہے جو ان کے ذمے ہے، اور وہ اللہ کی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ اعلان ہے تمام نبیوں کا کہ تم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہو، اور عبادت کر کے اللہ تم کو آخرت میں لے جائیں گے۔ یہ پروگرام ہے، یہ پروگرام ہے کہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہو اور پھر تم کو اللہ پیدا کر کے پھر آخرت میں لے جائے گا، موت دے کر کے۔ اس لیے موت تک کا جو وقت ہے وہ کام کا وقت ہے۔ حضور فرماتے ہیں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔
اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو غریبی سے پہلے، اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو کسی مسئلے میں الجھ جانے سے پہلے۔ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، الجھ گیا، اب کام کرنے کا وقت نہیں ہے، الجھا ہوا ہے۔ یہ تنبیہ ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تنبیہ ہے کہ حیات بھی ہے تو حیات کی قدر کر لو، کس سے پہلے؟ کہ موت سے پہلے۔ تندرستی کی قیمت کر لو بیماری سے پہلے، مالداری کی قیمت کرو غنیمت سے پہلے، فرصت کی قیمت کر لو الجھنے سے پہلے۔ کسی مسئلے میں الجھ جائے گا، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اور پورا گھر اس میں الجھا ہوا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ جی ہاں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں، بیمار ہے، ایسے اس کو الجھن کہتے ہیں۔ پھر وہ عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کی قدر کرنی ہے، اور وہ قدر یہ ہے کہ اپنی زندگی سے ذمہ داریاں پوری ہو جائیں۔ کیا پوری ہو جائے؟ ذمہ داریاں پوری ہو جائیں۔ جو اسباب اللہ نے دیے ہیں وہ ذمہ داریوں کی مدد کے لیے دیے ہیں، مال دیا ہے، تندرستی دی ہے وغیرہ، اسباب جو دیے ہیں وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دیے ہیں کہ اسے ذمہ داری میں مدد لو۔ جیسے مشین کو آئل دیتے ہیں نا، تو مشین کو آئل مشین کے چلنے کے لیے دیتے ہیں، یہ اس کی مدد سے یہ مشین چلے گی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے اسباب دیے کہ اس اسباب کو اپنے عمل حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ۔ یہ نہیں کہ اسباب غافل کرے۔ ہر دنیا کے ہر علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے ہر سبب میں غافل کرنے کی تاثیر ہے۔ کس کی تاثیر ہے؟ غافل بنانے کی۔ جتنا بڑا سبب اتنی بڑی تاثیر اس کی غافل کرنے کی۔ کہ دنیا کی حکومتیں، دنیا کی تجارتیں، دنیا کی دولتیں، ان میں اللہ سے غافل کرنے کی تاثیر ہے۔ کھانا پینا اس میں بھی، آدمی کھا پی کے غافل ہو جاتا ہے۔ ہاں، دنیا کے ہر سبب میں کیا ہے؟ غافل بنانے کی تاثیر ہے۔ جتنا بڑا سبب اتنی بڑی اس میں تاثیر غافل کرنے کی۔ ہاں، پھر اپنی غفلت کی وجہ سے اپنی ذمہ داری سے جاہل بھی ہوگا، تو غافل ہوگا وہ جاہل بھی ہوگا۔ علم و ذکر جو ہے نا، غفلت اور جہالت کا توڑ ہے۔ تبلیغ میں علم و ذکر، کہ علم جہالت کا توڑ ہے، اور ذکر غفلت کا توڑ ہے۔ جی ہاں، ورنہ آدمی تو جاہل غافل ہوتا ہی ہے، پیدا ہی ایسا ہوا ہے۔ تو پھر کیا کہ اس کا توڑ دیا ہے کہ جہالت علم سے ختم ہوگی، اور غفلت اللہ کے دھیان سے ختم ہوگی۔ جی ہاں، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ اپنی ذمہ داری کا علم لیا جائے۔ کیا لیا جائے؟ اپنی ذمہ داری کا علم۔ کوئی چیز فرض ہے تو اس کا جاننا فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کا علم فرض ہے۔ آپ مالدار ہیں، آپ پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے تو زکوٰۃ کا علم فرض ہے کہ مجھ پر کتنی زکوٰۃ ہے، کب ہے، کس کو دینا ہے، کتنی دینی ہے، اس کا علم فرض ہے، نہیں تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جیسے ہنر، کہ ہنر کا جاننا ضروری ہے تو ہنر سے کام لے گا۔ ہنر کو سیکھا نہیں ہے تو کپڑا سی لے گا درزی بغیر سیکھے؟ نہیں، ہنر سیکھتے ہیں کمانے کے لیے، اس طرح علم سیکھیں گے صحیح عمل کے لیے۔ جو علم نہیں سیکھے گا اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا۔ ہمارے ذمہ عمل بھی ہے، ہمارے ذمہ حقوق بھی ہیں۔
میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے ذمے کیا ہے؟ عمل، اور ہمارے ذمے حقوق، دونوں ہمارے ذمے ہیں۔ اس لیے ہم کو عمل کا بھی علم دیا گیا ہے، حقوق کا بھی علم دیا گیا ہے۔ اس لیے اس علم کا جاننا ضروری ہے۔ اس کو علم دین کہتے ہیں، اس کو علم آخرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علم آخرت، علم دین وہ علم آخرت ہے۔ جو اس علم کو پڑھے گا وہ جانے گا کہ میری آخرت کیسے بنے، میرا عمل کیسے صحیح ہو، میں کس طرح حق ادا کروں۔ نبیوں کا علم وہ حقوق کی تعلیم دینے کے لیے ہے، ہاں، اور کسی کام کے لیے نہیں ہے۔ کہ دین سیکھو تاکہ تم اپنی ذمہ داری کے جو حقوق ہے اس کو پہچانو۔ حقوق کی معرفت کے لیے علم اترا ہے۔ مثلا اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے۔ معاذ بن جبل سے حضور نے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ جی مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیں گے۔ جیسے صحابہ کا یہ تھا، فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ جب اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے تو عبادت کا علم ہونا ضروری ہے۔ نماز ہے تو نماز کا علم ہے، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا علم ہے، روزہ ہے تو روزہ کا علم ہے، حج ہے تو پیسے، کہ پیسے ہو تو حج، ہاں آتے ہو گیا، کہ پیسے ہو تو حج، چلو اور زیادہ لے جاؤ تو بیوی کو بھی لے جاؤ۔ تو حج پیسوں سے نہیں ادا ہوتا، حج حج تو حج کے علم سے ادا ہوگا یا پیسوں سے ادا ہوگا؟ کہ پیسوں سے تو حج کا سفر ہوگا، حج ادا نہیں ہوگا پیسوں سے، ہاں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی دعوت دی اور لوگوں کو اپنے ساتھ کیا کہ میرے ساتھ چلو تاکہ میں تم کو حج سکھاؤں، اگلے سال میری آپ کی ملاقات کی امید نہیں ہے، یہ بھی کہا۔ اپنی وفات کی خبر دی کہ اگلے سال حج میں آئیں گے، اس کی امید نہیں ہے، ہاں اسی سال آؤ۔ تو اپنے ہر لوگوں کو لیا، جی ہاں، ایک فرض باقی رہ گیا تھا جو علم و عمل سے سکھانا تھا، حج، باقی سب سکھا دیا تھا، یہ باقی رہ گیا تھا، وہ اپنے ساتھ سب کو لیا اور لوگوں کو حج کا علم دیا اور عمل بھی خود کر کے بتایا کہ اس طرح حج ادا ہوتا ہے، اس طرح احرام باندھا جاتا ہے، اس طرح صحیح کی جاتی ہے، اس طرح ثواب کیا جاتا ہے، اس طرح قربانی ہوتی ہے، یہ سب تو لوگوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج آپ کے عمل سے سیکھا، اور پھر سیکھ کر کے اس کی تبلیغ کی۔ جابر بن عبداللہ حج کی حدیث بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ حج کی حدیث بہت لمبی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہاں سے نکلے تھے یا وہ پوری ٹھیک، کیوں کہ آپ نے فرمایا اس کو سیکھو اور عمل کرو اور پھر دوسروں کو بعد میں پہنچانا۔ تو جو حج کا علم لیا تھا وہ پوری اس کی تبلیغ کرتی ہے، اور وہ حج کے مسائل ان کی حدیثوں سے، ان کی حدیث سے لیا جاتا ہے، بہت لمبی حدیث ہے۔ یہ طریقہ ہے کہ جو ذمہ داری آئے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہم سیکھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں کہ مالدار ہو گیا تو مالداری کے لیے کیا علم چاہیے، جب کتنی زکوٰۃ بازی ہوتی ہے۔ اور اس کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کو غریب کی ضرورت سمجھتے ہیں، اپنی ضرورت نہیں سمجھتے۔ زکوٰۃ کس کی ضرورت ہے؟ غریب کی، کوئی آیا تو دے دیں گے،
ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ غریب کی ضرورت نہیں ہے, زکوٰۃ مالدار کی ضرورت ہے. جس طرح کپڑے دھلواتے ہو دھوبی سے, تو دھوبی کی ضرورت ہے یا کس کی ضرورت ہے؟ دھوبی کی. بجے دھوبی بھوکے مرے گا, ایسا ہے, ایسا ہے. ایسا کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ بھائی دھوبی سے کپڑے دھلواؤ اور نائی سے بال کٹواؤ, نہیں تو وہ بھوکے مریں گے. ایسا ہے بولو کہ بھائی نائی سے بال کٹواؤ, نہیں تو بیچارہ مکھی مارے گا, بیٹھے بیٹھے کیا کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ دھوبی سے کپڑے دھلوانا دھوبی کی اعانت ہے کہ نا, دھوبی سے کپڑے دھلوانا اپنی ضرورت ہے. کیوں کہ کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے, ایسے مال کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے. تو مال پاک ہوگا زکوٰۃ کی ادائیگی سے. یہ مثال ہے کہ زکوٰۃ کے علم سے زکوٰۃ ادا ہوگی تو جو مال ہے وہ پاک ہو جائے گا, نہیں تو جس میں دوسروں کا حق دبے گا, غریب کا. زکوٰۃ دی نہیں ہے اس لیے شریعت نے بتایا کہ مالدار کون ہے. تو جس کو شریعت مالدار کہے وہ مالدار, جس کو دنیا مالدار کہے وہ مالدار نہیں. عام طور پر لوگ دنیا والے تو بہت مالدار ہیں. شریعت جس کو مالدار کہے گی, جس کے پاس اتنا مال ہو وہ مالدار ہے. تو اس کو مال کے حساب سے اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اس لیے زکوٰۃ کا علم لینا ضروری ہے کہ شریعت اس کو مالدار کہتی ہے. دنیا مالدار کہے اس کا اعتبار نہیں, وہ رواج ہے. جیسے مسافر, کہ مسافر 4 رکعت کی 2 رکعت پڑھے, تو جس کو شریعت مسافر کہے وہ 2 رکعت پڑھے. جی ہاں, کہ ہاں اب شریعت نے اس کو مسافر مانا ہے تو وہ 4 کو 2 پڑھے. شریعت جس کو مالدار کہے کہ وہ زکوٰۃ دے. اس لیے زکوٰۃ کا علم ہونا ضروری ہے, روزے کا علم ہونا ضروری ہے, حج کا علم ہونا ضروری ہے. جو ذمہ داریاں ہیں حقوق کی, اللہ کی اور بندوں کی, اس کا علم ہونا ضروری ہے. ہمارا تیسرا نمبر کیا ہے؟ یہ علم و ذکر. اوپر 2 نمبر ہیں, نیچے 2 نمبر ہیں, یہ بیچ میں ہے. اوپر کلمہ اور نماز, پھر اس کے بعد علم, پھر نیچے تصحیح نیت, پھر اس کے نیچے تبلیغ. اس کو بیچ میں رکھا ہے کہ اس کا تعلق اوپر سے بھی ہے نیچے سے بھی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, سچی بات ہے, اس کام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. عام طور پر بے سمجھے ہو رہا ہے, اللہ معاف کرے. جی ہاں, کہ اس کو سمجھے, سمجھ کر کریں. جاننے والوں سے جاننا, سمجھنے والوں سے سمجھنا. دنیا میں جو کام پروڈکٹ کرتے رہتا ہوتا ہے وکیلوں سے سمجھتے ہیں, دوا دارو کا ہوتا ہے تو علاج کرنے والوں سے سمجھتے ہیں. جو جس لائن کے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. جوتا کا موچی سے سمجھیں گے, سونا چاندی کا کام ہے سونار سے سمجھیں گے. ہاں, اور دین کا کام ہے, علم و ذکر کام ہے, تو وہ علم والوں سے سمجھیں گے. علم والوں سے سمجھو کہ زکوٰۃ کتنی ہے, کس پر واجب ہوتی ہے, نماز کا کیا حکم ہے. اس میں ہمارے اندر بہت کمی ہے تبلیغ میں, علم و ذکر کی تو بہت کمی ہے. حالانکہ سب مل کے تبلیغ ہے. حرکت صرف تبلیغ نہیں ہے. حرکت ضروری ہے. جیسے چکی کی حرکت, کہ چکی کی حرکت ضروری ہے, ورنہ آٹا کیسے بنائے گا. لیکن آٹا تو بنے پہلے, کہ بھئی آٹا بننے کی بھی تو کوئی چیز ڈالو تاکہ اس حرکت سے آٹا باہر آئے, یا خالی حرکت کرنی ہے. کیا رائے ہے, خالی حرکت کرنی ہے چکی کی, انہیں حرکت کچھ ڈال کے کرنی ہے. اس لیے ہر نمبر
باقی نمبروں سے جڑا ہوا ہے. 5 نمبر ہے جی. تو ہر نمبر دوسرے نمبر سے جڑا ہوا ہے. کلمہ نماز سے جڑا ہوا ہے, کلمہ علم و ذکر سے جڑا ہوا ہے, کلمہ اکرام اور حقوق کے ادائیگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کلمہ تصحیح نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کلمہ تبلیغ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایسے نماز کہ نماز یقین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. منافق کی نماز نماز نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس یقین نہیں ہے. ہاں, منافق نماز پڑھتے نہیں پڑھتے, تو ان کو نماز پر کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھتے, دکھاتے ہیں کہ میں نمازی ہوں, اپنا نفاق چھپانے کے لیے. نماز کے ایمان کے ساتھ, کہ نماز علم و ذکر کے ساتھ, نماز حقوق کی ادائیگی کے ساتھ, نماز اخلاص کے ساتھ, نماز کی تبلیغ کے ساتھ. اس طرح ہر نمبر دوسرے نمبر سے جڑا ہوا ہے. اسی سے اس کی تکمیل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اسی سے اس کی تکمیل ہوتی ہے, الگ الگ نہیں ہے. جسے مولانا انعام صاحب ایک دن فرمانے لگے کہ بھائی نکلنا نکالنا کہ یہ تو ایک نمبر ہوا, باقی کا کیا ہوگا؟ کہ نکلنا نکالنا وہ باقی نمبروں کے ساتھ ہے. ان چیزوں کے ساتھ نکلنا ہو, ایمان یقین بناتے ہوئے, اپنے اندر عبادت کا ذوق شوق پیدا کرتے ہوئے, علم دین کا ذوق شوق پیدا کرتے ہوئے, اللہ کے ذکر کے ساتھ, دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ, صحیح نیت کے ساتھ نماز پڑھے, اور پھر نماز کی تبلیغ بھی کرے, نماز کے لیے گشت کرے, نماز کے لیے ملاقاتیں بھی کرے. یہ صحیح طریقہ, یہ صحیح طریقہ ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل کرتے تھے اور دوسروں کو عمل کی دعوت دیتے تھے. جو دعوت قبول کرتا تھا اس کی تعلیم کرتے تھے. کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا, فرماتے تھے علموا اخاکم القرآن, یہ تمہارا بھائی مسلمان ہو گیا, اس کو قرآن پڑھاؤ, اس کو قرآن سکھاؤ, یعنی اس کو تعلیم, اس کو نماز سکھاؤ. جی ہاں, ایمان لایا ہے تو عبادت کرے گا, عبادت کرے تو اس کو علم چاہیے, اس کو سکھاؤ, اس کو تو سکھایا جاتا تھا تاکہ اس کی عبادت صحیح ہو جائے. جتنا دین اترتا تھا, جتنا قرآن اترتا تھا, تو دین میں اس قرآن کو علم بنا کر کے سیکھتے تھے. پہلے دار ارقم میں یہ حلقہ ہوتا تھا قرآن کے سیکھنے سکھانے کا, کہ قرآن میں کیا حکم ہے, قرآن نے کیا بتایا ہے. ایک تو قرآن کو یوں پڑھ لیں جیسے ہم پڑھتے ہیں, وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے, وہ تو ہے ثواب, لیکن اصل اصول ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں. تو دار ارقم میں وہ حلقے ہوتے تھے قرآن کو سمجھنے کے. تو دن میں قرآن علم رہتا تھا, اور رات ہوتی تھی تو وہ قرآن ذکر بن جاتا تھا. یعنی رات کی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, اس میں تلاوت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے تھے. اب یہ قرآن نماز میں پڑھنے کے لیے ہو گیا, یہ اللہ کا ذکر ہوا. یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون اے وہم یصلون, رات کو یہ اللہ تعالیٰ اٹھ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں, اور نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. تو رات کو قرآن شریف ذکر بن جاتا تھا اور دن کو علم بنتا تھا. یہ تھی ترتیب. کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا فرض ہے, کیا اخلاق ہے, کیا اخلاص ہے, کیا دنیا ہے, کیا آخرت ہے, اس کا علم قرآن پاک میں اترتا تھا. تو دن میں دار ارقم میں اس کے مذاکرے ہوتے تھے. تو دن میں علم اور رات میں ذکر. قرآن شریف کو راتوں میں عبادت میں نمازوں میں پڑھنا ایک بہت اونچا عمل ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو یہ علم و ذکر والی بات ہے. اس لیے کوئی صحابی جاہل نہیں تھا, ہاں کوئی بھی نہیں, بلکہ ان کے پاس گہرا علم تھا. ایسا گہرا علم اپنی ذمہ داریوں کا, آخرت کا,
आमकुहुम इल्मन, इब्न मसूद फरमाते थे कि असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इल्म में गहरे थे। जैसे ऐसा नहीं कि अपनी जहालत में अधूरे थे, कि ना, अपने इल्म में गहरे थे। आमकुहुम इल्मन, क्यों कि बगैर इल्म के वो कैसे अल्लाह को पहचानेगा और कैसे अल्लाह के हक को पहचानेगा। इसलिए मेरे भाइयों, दीन सीखना ज़रूरी है। क्या सीखना ज़रूरी है? दीन। तबलीग की मेहनत से ये शऊर पैदा होगा कि मुझे दीन सीखना चाहिए। हाँ जी हाँ, जिसे कहते हैं इसमें वक्त लगाओ, इसमें फिरो, ये सुनो, ये बोलो, ये दूसरों को दावत दो, तो तुम्हें अपनी कमी का एहसास होगा। एक रोशनी पड़ती है इस मेहनत के ज़रिए से, जिससे आदमी को अपनी कमी समझ में आती है। बाद लोगों की ज़िंदगी खुदा न खासा गुनाह में होती है। अब वो निकले तबलीग में और उन्होंने मेहनत की, तो उनको रोशनी पड़ती है, उनको अपने गुनाह नजर आते हैं। हाँ, तो वो अपने गुनाह से तौबा करते हैं। ये कि अल्लाह ताला इस काम से लोगों को अंधेरों में से नूर में लावेगा, तो वो गुनाहों की जुल्मत अंधेरों में लेकर तौबा के नूर में वो तौबा करते हैं कि या अल्लाह हमने तो इतनी नमाजें नहीं पढ़ी, इतना किया, तो ये गुनाह की बन। अब उनको अंदर वो चीज़ डंक मारती है, अपने गुनाह चुभते हैं अंदर। गुनाह की खासियत है वो चुभेंगे दिल में। तो जब दिल की हालत सही हो जाती है सही मेहनत से, तो गुनाह चुभते हैं अगर गुनहगार होता है, इसलिए वो तौबा करता है, इसलिए तौबा मिलती है। और अल्लाह के तौफीक से नेक होता है तो उसको अपने ईमानी कामों से खुशी हासिल होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे चार में लगवा दी, अल्लाह ने मेरी नमाज भी अदा करा दी, और मुझे ये हो गया मेरा, अल्लाह ने मेरा ये भी करा। वो अपने अमल से अंदर खुश होता है, खुदा का शुक्र करता है। अंदर से दिल का अपने अमल से खुश होना ये ईमान की अलामत है, क्या ईमान बन रहा है। ये कैफियत पैदा होती है सही मेहनत करने अंदर। इसलिए मेरे भाइयों, इस मेहनत को करना भी है और कराना भी है, समझना भी है और समझाना भी है। हज़रत फरमाते थे समझाने में कमी न करो, समझाओ, लोग समझेंगे, लोगों में समझ है। ऐसा नहीं लोग सब बुद्धू हैं, ऐसा है कि नहीं, अल्लाह ने लोगों को समझें दी हैं, सलाहियतें दी हैं, लोग बहुत कीमती हैं। इसलिए फरमाते हैं समझाने में कमी न करो, लेकिन समझाएगा वो जो पहले खुद समझे। हाँ, समझना और सही जानना ये ज़रूरी है। सही जानने का नाम ही इल्म है। जो सही नहीं वो इल्म नहीं है, वो तो जहालत है, गलत को सही समझे। इसलिए मेरे भाइयों, ये दीन सीखने की उमूमी एक तरतीब है कि निकल कर अपने अंदर तलब पैदा करो। जब तलब पैदा हो जाए तो अपने मतलब की चीज़ हासिल करो। जैसे आदमी को प्यास लगती है तो पानी हासिल करता है, खरीदना हो तो पानी लोग खरीद के पीते हैं। समझ में आई ना बात? इसलिए ये इससे तलब पैदा होगी कि बार बार अल्लाह के रास्ते में जाना और बार बार काम करना, कि हमारी तलब बढ़े और हमारी वजह से लोगों में तलब आवे, हम खैर का जरिया बने। क्या बने? हाँ, कि खुश नसीब है वो बंदा कि जिसको अल्लाह खैर के फैलने का जरिया बनावे और शर के मिटने का जरिया बनावे, वो खुश नसीब है। और बदनसीब है वो कि जिसको अल्लाह शर के फैलने का जरिया बनावे और खैर के मिटने का जरिया बनावे, वो बदनसीब है। और खुश नसीब वो है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमावे। इसलिए मेरे दोस्तों, इरादे फरमाओ कि इंशाअल्लाह ये करना ही करना है। हाँ, इसमें मददें भी आएगी, रुकावटें भी आएगी। नबियों के साथ दोनों बातें हुई, रुकावटें भी आई, फिर मदद भी आई, रुकावट भी आई, फिर मदद भी आई। तरबियत होती है ताकि समझे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह करा रहा है, हिकमत है। तो रुकावट भी आएगी और मदद भी आएगी। रुकावट आवे तो रुक जावे और अल्लाह से मदद मांगे। क्या मांगे? कोई रुकावट है, अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह ने कहा मुझसे मदद मांगो, करने वाला मैं हूँ। करने वाला कौन है?
اللہ پر نظر ہے، اسے اللہ سے مانگنے والے بنے اور اللہ کے لیے کرنے والے بنے اور اللہ کے بندوں کے طرفہ بنے. یہ اصول ہے. امت کی ہمدردی میں کام کریں گے، اپنی ذمہ داری پورا کرنے میں کام کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اور کوئی غرض نہیں ہے. کریں گے انشاءاللہ. اپنی اپنی ترتیب بنا کر جو جو تقاضے دیے گئے ہیں دیے جائیں گے اس کو اوڑھ لیں.